سامعین محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیند کیا ہے؟ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ اگر دماغ میں خون کی گردش کم ہو جائے تو اس سے بے ہوشی کا خطرہ ہوتا ہے، تاہم نیند کا دماغ میں خون کی گردش سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ نیند ملٹی سیلولر جاندار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کیڑے مکوڑے جو ارتقاء کے لحاظ سے انسانوں سے 400 ملین سال پہلے الگ ہو گئے تھے، وہ بھی صحت مند رہنے کے لیے نیند کے محتاج ہیں، اور ان میں بھی نیند کے محرک وہی جینز اور وہی کیمیائی مالیکیولز ہیں جو انسانوں کے لیے ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نیند کا تعلق جینیات سے ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نیند کا بنیادی مقصد عارضی یادوں کو مستقل یادوں کے سسٹم میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ عارضی یادوں کے سسٹم کی کیپیسٹی بہت کم ہوتی ہے اور اس میں توانائی بھی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کے ویسٹ پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں جنہیں نیند کے دوران صاف کیا جاتا ہے۔ اگر اس سسٹم کو آرام نہ ملے اور اس میں محفوظ یادوں کو مستقل سسٹم میں ٹرانسفر نہ کیا جائے تو نہ صرف انسان کچھ بھی یاد نہ رکھ سکے گا بلکہ تمام دماغی نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کی کمی سے یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ رات بھر جاگ کر پڑھنا وقت کا ضیاع ہے۔ تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ جو لوگ پڑھنے کے بعد پوری نیند سوتے ہیں ان کو اپنا میٹیریل زیادہ دیر تک یاد رہتا ہے۔ ہر جاندار کے جسم میں کئی نظام ہیں جو گھڑی کی طرح وقت کا حساب رکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک نظام کو سرکیڈین ردم کہا جاتا ہے جو دن اور رات میں تمیز کرتا ہے۔ جیسے جیسے سورج کی روشنی کم ہوتی ہے اور رات آنے لگتی ہے تو یہ نظام جسم کو نیند کے لیے تیار کرتا ہے۔ آنکھیں بوجھل ہونے لگتی ہیں، جسم تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، توجہ دینے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے۔ جب انسان سونے لگتا ہے تو سب سے پہلے آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ سوتے وقت جسم کے تمام پٹھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں سوائے آنکھوں کے پٹھوں کے۔ اسی وجہ سے گہری نیند جس میں انسان خواب دیکھتا ہے کے دوران آنکھیں حرکت کرتی رہتی ہیں، اور اس لیے اس نیند کو ریپڈ آئی موومنٹ یعنی REM سلیپ کہا جاتا ہے۔ اس نیند کے دوران دماغ آنکھوں کے پٹھوں کے علاوہ جسم کے تمام پٹھوں کو معاف کر دیتا ہے تاکہ خواب کے دوران ذہن پر جو کچھ گزرتی ہے جسم اس پر عمل نہ کرنے پائے۔ اسے سلیپ پیرالائزس کہا جاتا ہے۔ یہ سلیپ پیرالائزس نہ صرف انسانوں میں بلکہ تمام جانوروں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں کسی وجہ سے سلیپ پیرالائزس صحیح طریقے سے کام نہ کرے انہیں نیند میں چلنے کا عارضہ ہوتا ہے۔ نیند کے دوران دماغ کے وہ حصے مثلاً فرنٹل کارٹیکس جن کے ذمہ منطقی سوچ اور تسلسل کا بیان کنٹینیوس نیریٹو ہوتی ہے کمزور پڑ جاتے ہیں، تاہم دماغ کے باقی حصے اور خاص طور پر وہ حصے جن کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے یعنی لیمبک سسٹم کام کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خواب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی تسلسل نہیں ہوتا۔ اس حالت میں دماغ پر جو کیفیات گزرتی ہیں ان میں زیادہ تر صبح ہونے تک بھول جاتی ہیں۔ اس لیے نیند کے دوران یادداشت کا سسٹم یعنی میموری سسٹم کام کم کر دیتا ہے، تاہم شدید جذباتی خواب دیر تک یاد رہتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کا لیمبک سسٹم پر اثر دیر تک رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح سویرے کے خواب بھی یاد رہ جاتے ہیں۔ جاگنے کے بعد بھی دماغ کو پوری طرح کام شروع کرنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے، جس کے دوران خواب کچھ یاد رہتے ہیں لیکن کچھ منٹس بعد ہی بیشتر خواب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ماہرین یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ خواب یاد رکھنا چاہتے ہیں تو جاگنے کے فوراً بعد ہی خواب کو لکھ لینا چاہیے۔ سامعین محترم، یہ تھی ایک مختصر سی تعریف نیند کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔